ناظرین، وسیلہ اردو ٹی وی آپ کے روبرو ہے۔ خبر کی صداقت اور شفافیت کا علم بردار چینل وسیلہ اردو ٹی وی۔ خبریں ملاحظہ فرمائیں۔ چینی صدر کا تاریخی دورہ تبت، بھارت کے لیے پیغام۔ چینی صدر شی جن پنگ نے خود مختار علاقے تبت کا 2 روزہ دورہ مکمل کر لیا ہے۔ شی جن پنگ نے بطور صدر پہلی مرتبہ تبتی علاقے کا دورہ کیا ہے اور اس کا مقصد اس علاقے کی اہمیت کو واضح کرنا تھا۔ شی جن پنگ نے منصب صدارت 15 نومبر سن 2012 کو سنبھالا تھا اور اپنے ملک کے لیڈر کی حیثیت سے یہ ان کا تبت کا پہلا دورہ تھا۔ شی جن پنگ تبت کا دورہ پہلے بھی 2 مرتبہ کر چکے ہیں، لیکن اس وقت جب وہ ملک کے صدر نہیں تھے۔ پہلی مرتبہ وہ تبت کے دورے پر سن 1998 میں گئے تھے۔ اس وقت وہ فوجیان صوبے میں کمیونسٹ پارٹی کے صوبائی سربراہ تھے۔ دوسری مرتبہ وہ سن 2011 میں اس علاقے کے دورے پر گئے تھے اور تب وہ ملک کے نائب صدر تھے۔ دورے کی اہمیت: چین نے تبت پر اپنی قدیمی جغرافیائی حاکمیت کے تناظر میں سن 1950 میں فوج کشی کی تھی۔ اس علاقے کے کچھ حصے خود مختار قرار دیے گئے ہیں اور بقیہ کو مرکزی سرزمین میں ضم کر دیا گیا تھا۔ سن 1950 سے لے کر سن 1959 تک دلائی لاما تبتی شہر لہاسا ہی میں رہے اور اب وہ بھارت میں جلا وطنی کی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ دلائی لاما کو بیجنگ حکومت ایک خطرناک علیحدگی پسند لیڈر قرار دیتی ہے۔ تبت بھارت کی سرحد پر ہے اور یہ ایک اسٹریٹجک نوعیت کا مقام ہے۔ تبت کے حوالے سے بھارت اور چین کے مابین سخت اختلافات پائے جاتے ہیں۔ چینی صدر کا یہ دورہ بھارت کے لیے ایک پیغام بھی ہے کہ وہ دلائی لاما کی حمایت ترک کر دے اور اس خطے میں مداخلت نہ کرے۔ آنے والا وقت 1991 کے بحران سے زیادہ سخت، منموہن سنگھ کا بیان۔ سابق وزیر اعظم ڈاکٹر منموہن سنگھ نے کہا ہے کہ 3 دہائی قبل ملک کے سامنے جو معاشی بحران تھا، اسی کے سبب شروع ہوئے لبرلائزیشن کے عمل کے بعد ملک نے قابل افتخار معاشی ترقی حاصل کی، لیکن آنے والا وقت زیادہ سخت ہے۔ لہٰذا یہ وقت خوشی اور جشن کا نہیں بلکہ سامنے کھڑے چیلنجز سے نپٹنے کے لیے خود احتسابی کا ہے۔ ڈاکٹر منموہن سنگھ نے ملک میں 3 دہائی قبل شروع کیے گئے معاشی اصلاحات کے 30 سال مکمل ہونے کے ماقبل شام جمعہ کو جاری ایک بیان میں کہا، 30 سال پہلے 1991 میں کانگریس پارٹی کی قیادت میں ملک نے معیشت میں اصلاحات کی اہم شروعات کر کے نئی معاشی پالیسی شروع کی۔ ملک کو 3 کھرب ڈالر کی معیشت کی طرف لے جانے کے لیے جو راہ تیار کی گئی تھی، اس پر مسلسل پیش رفت ہو رہی ہے۔ دینک بھاسکر اور بھارت سماچار پر ٹیکس دعوے کی امریکی میڈیا تنظیموں نے سخت مذمت کی۔ ایک امریکی نژاد میڈیا تنظیم نے ہندوستان کے معروف میڈیا گروپ دینک بھاسکر اور ٹی وی چینل بھارت سماچار پر محکمہ ٹیکس کے دعووں کی سخت مذمت کی اور کہا کہ نئی دہلی کو ان تحقیقات سے دستبرداری اختیار کرنی چاہیے، جس کا منشا اس کی حکومت کو تنقید کا نشانہ بنانے والے نیوز کی اشاعت سے روکنے کے لیے خوف دلانا ہے۔ مذکورہ کمیٹی برائے پروٹیکٹ جرنلسٹ CPJ نے کہا کہ ہندوستان کو اپنی طویل مدتی آزادی صحافت کا جائزہ لینا ہے اور صحافیوں کو عوامی مفادات کے معاملات کو آزادی کے ساتھ رپورٹ کرنے کی اجازت دے۔ محکمہ انکم ٹیکس نے مختلف ریاستوں بھر میں دینک بھاسکر اور بھارت سماچار پر ٹیکس میں چوری کے لیے دعوے کیے ہیں۔ دینک بھاسکر، جس کی 12 ریاستوں میں موجودگی ہے، جو نیوز پیپرز چلاتا ہے اور ساتھ میں ریڈیو اسٹیشنوں، ویب پورٹل اور موبائل فون ایپس بھی آپریٹ کرتا ہے، جمعرات کے روز 5:30 بجے صبح دھاوے شروع ہوئے اور رات دیر گئے تک تلاش کا سلسلہ جاری رہا۔ مختلف ریاستوں کے 30 مقامات پر یہ دھاوے انجام دیے گئے ہیں۔ CPJ کے ایشیائی پروگرام کوآرڈینیٹر اسٹیون بٹلر نے جمعرات کے روز کہا کہ
दैनिक भास्कर और भारत समाचार जैसे मीडिया इदारों के खिलाफ टैक्स धावों का इस्तेमाल हुकूमत हिंद के मुताल्लिक तनकीदी रिपोर्ट की इशाअत से इन मीडिया इदारों को रोकने के लिए धमकाने का एक वाज़ेह हरबा है, जिसकी अब रोकथाम की जरूरत है। दैनिक भास्कर और भारत समाचार दोनों ही ने मुल्क में कोविड-19 इंतजामिया पर शदीद तनकीदी रिपोर्ट शाया की है और वबा की दूसरी लहर के दौरान इंतजामिया की नाकामियों और अवाम की परेशानी पर मुश्तमिल बेशुमार रिपोर्ट्स को उजागर किया है। इन दावों की वजह से मुल्क के मुख्तलिफ शोबे हयात से मुताल्लिक लोगों का रद्द अमल सामने आ रहा है, जिसमें अपोजिशन पार्टियां भी शामिल हैं, जिनके कायदीन ने पार्लियामेंट में भी इस मसले को उठाया है। मरकजी वजीर इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग अनुराग ठाकुर ने महकमे इनकम टैक्स की कार्रवाई में हुकूमत की मदाखलत से इनकार किया है। कोरोना वबा पर काबू पाने का मवस्सिर तरीन अमल वैक्सीनेशन माना गया है। सऊदी अरब ने ममलिकत में वैक्सीन दिए जाने के काम को जिस कदर तेजी से अंजाम दिया है वो अपनी मिसाल आप है। वजारत सेहत ने कहा है कि ममलिकत में कोरोना वैक्सीन की अब तक 2,35,96,995 खुराकें दी जा चुकी हैं, जबकि 18.4 मिलियन पहली खुराक और 5.1 मिलियन वैक्सीन की दूसरी खुराक दे दी गई है। वजारत सेहत ने बताया कि बुजुर्गों को अब तक 1.42 मिलियन खुराकें दी जा चुकी हैं। वजारत सेहत ने कहा कि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 3,26,700 कोरोना वैक्सीन की नई खुराकें सऊदी शहरियों और मुकीम गैर मुल्कियों को दी जा चुकी हैं। वाज़ेह रहे कि ईद उल अज़हा की तातीलात के दौरान वजारत सेहत ने कोरोना वैक्सीन सेंटर्स में खुसूसी इंतजाम किए हैं। वसीला उर्दू टीवी की खुसूसी पेशकश कामयाब NRIs की कहानियों पर मुश्तमिल प्रोग्राम जहां और भी हैं। नाज़रीन किराम, खारजी बाशिंदों का बसिलसिला रोज़गार खलीजी ममालिक में आना निस्फ सदी का क़िस्सा है। इस तवील अरसे में लाखों गैर मुल्की खलीजी ममालिक में आए, हस्ब हैसियत यहाँ काम किया, पैसा कमाया और फिर अपने वतन लौट गए। अपनी ज़रूरत और हालात के मुताबिक कोई तवील तो किसी ने मुख्तसर अरसा यहाँ गुजारा। यूँ तो हर खारजी बाशिंदे के यहाँ क़ियाम का मकसद रोज़गार हासिल करना रहा। यहाँ बसे लाखों हिंदुस्तानियों के वसाइल के साथ हमेशा मसाइल भी रहे हैं, और यहाँ बसे लाखों हिंदुस्तानियों में चंद सौ ऐसे हिंदुस्तानी भी रहे हैं जिन्होंने अपने रोज़गार की मसरूफ़ियत के अलावा अपने हमवतनों की फ़िक्र भी की। कुछ हिंदुस्तानियों ने अपने हमवतनों की मदद के लिए समाजी तंजीमें कायम की, तो कुछ ने इनफरादी तौर पर समाजी खिदमत को अपना शार बनाया। अपनी कौम मिल्लत के तई जज्बे हमदर्दी रखने वालों में जनाब उबैदुर रहमान भी एक रहे। जहां और भी हैं कि इस खुसूसी प्रोग्राम में हम आज अपने नाज़रीन से समाजी जहदकार उबैदुर रहमान से आपका तारुफ कराएंगे। उबैदुर रहमान ने सऊदी अरब में कोई रुबा सदी का अरसा गुजारा और अपने मंसूबे के मुताबिक 2018 में यहाँ से वतन लौट गए और RAF टेक्नोलॉजी सर्विसेज के नाम से वतन में अपना एक बिज़नेस कायम किया। उबैदुर रहमान का ताल्लुक़ शुमाल मशरक़ी रियासत बिहार से है। वो पटना के एक तालीम याफ्ता और मुअज़्ज़िज़ घराने में पैदा हुए। सॉफ्टवेयर इंजीनियर उबैदुर रहमान 1997 में रियाद सऊदी अरब आए और एक IT कंपनी से मुंसलिक हुए। यहाँ उन्होंने डायरेक्टर के ओहदे तक तरक्की हासिल की। उबैदुर रहमान ने गमे रोज़गार और मुलाजिमत की ज़िम्मेदारियों के अलावा समाजी खिदमत के लिए भी हमेशा वक्त निकाला और सऊदी अरब में काम करने वाले बिहारी बाशिंदों के मसाइल को इंडियन एम्बेसी के ताउन से हल करते रहे। फिर वो बिहार की रियासती हुकूमत की जानिब से बिहार फाउंडेशन सऊदी चैप्टर के चेयरमैन मुकर्रर किए गए। बिहार हिंदुस्तान की वो वाहिद रियासत है जिसने हुकूमती सरपरस्ती में एक फाउंडेशन का क़ियाम अमल में लाया
اور دنیا کے ان سارے ممالک میں جہاں بہاری باشندے قابل لحاظ تعداد میں آباد ہیں وہاں فاؤنڈیشن کے چیپٹرز قائم کیے اور ان کے چیئرمین مقرر کیے، جس کا مقصد حکومتی سطح پر بہاری باشندوں کے مسائل کو حل کرنا تھا۔ بہار فاؤنڈیشن ریاست کی منسٹری آف انڈسٹری کے تحت کام کرتا ہے۔ عبید الرحمان نے بحیثیت چیئرمین بہار فاؤنڈیشن سعودی عرب چیپٹر سے یہاں سے 500 سے زائد لیبررز کو مختلف مسائل سے دوچار تھے کہ مسائل حل کروائے اور انہیں وطن واپس جانے میں مدد کی۔ عبید الرحمان نے سپر 30 کی طرز پر پٹنہ میں رحمان 30 کوچنگ انسٹیٹیوٹ قائم کیا۔ وہ اس کے بانی اور چیئرمین ہیں۔ انہوں نے رحمان 30 اپنے دوست آنند کمار بانی سپر 30 کے تعاون اور ٹیکنیکل سپورٹ سے قائم کیا۔ سپر 30 انسٹیٹیوٹ میں آنند کمار ایسے مستحق اور غریب طلباء کو مفت کوچنگ کرتے ہیں جو IIT میں داخلے کے خواہش مند ہوتے ہیں۔ رحمان 30 کے بھی یہی مقاصد ہیں۔ آنند کمار اپنے اس ادارے کی وجہ سے بین الاقوامی شہرت حاصل کر چکے ہیں۔ سپر 30 اپنے انداز کا ایک منفرد ادارہ ہے جو ہر سال 30 طلباء کو IIT کے مسابقتی امتحانات میں کامیابی کا اہل بناتا ہے۔ سپر 30 کی اہمیت اور افادیت کو دیکھتے ہوئے عبید الرحمان نے رحمان 30 کا قیام عمل میں لایا، جس کے ذریعے ملک کے مزید 30 طلباء کو سالانہ IIT انٹرنس امتحان کامیاب کرنے کے قابل بنایا جا رہا ہے۔ عبید الرحمان ریاست کی مختلف سماجی تنظیموں سے بھی منسلک ہیں۔ حرکیاتی شخصیت کے مالک عبید الرحمان میکسل بہار کے بھی چیئرمین ہیں۔ عبید الرحمان اپنی ذاتی زندگی میں بھی ایک کامیاب انسان ہیں۔ وہ ایک کنبہ پرور انسان ہیں۔ عبید الرحمان کے 3 ہونہار بچے ہیں۔ بڑے فرزند پیٹ مصرا سے انجینئرنگ کی تکمیل کی اور ایک ملٹی نیشنل کمپنی میں کام کرتے ہیں۔ آپ کی دختر ایک ڈیجیٹل مارکیٹنگ کمپنی میں اعلیٰ عہدے پر فائز ہیں اور آپ کے چھوٹے فرزند ابھی زیر تعلیم ہیں۔ بہار کے تعلق سے ایک مشہور کہاوت ہے، ایک بہاری 100 پہ بھاری۔ اب ہر بہاری 100 پہ بھاری ہوتا ہے اس کا ہمیں یقینی طور پر علم نہیں، لیکن ہم عبید الرحمان کے تعلق سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ شخص 100 پہ بھاری والی کہاوت پر تقریباً پورا اترتا ہے، اس لیے کہ عبید الرحمان بیک وقت کئی محاذوں پر کام کرتے ہیں اور وہ بھی بڑی کامیابی کے ساتھ۔ وہ ایک اچھے بزنس مین ہیں، ایک اچھے سوشل ورکر، ایک اچھے سربراہ خاندان اور ایک حرف چوطرف کی طرح وہ کئی سماجی تنظیموں سے منسلک ہیں اور تنظیموں میں اپنی ذمہ داریوں کو بخوبی پورا کرتے ہیں۔ بہرحال عبید الرحمان ایک کامیاب NRI ہیں۔ انہوں نے سعودی عرب میں ایک لمبا عرصہ کام کیا۔ سعودی عرب آمد کے روز اول سے ایک منظم زندگی گزاری اور اپنے ہدف کی تکمیل کے بعد یہاں سے واپس ہوئے اور وطن میں ایک کامیاب بزنس مین کی حیثیت سے زندگی گزار رہے ہیں، جو دیگر NRIs کے لیے مشعل راہ اور قابل تقلید ہے۔ وسیلہ اردو TV کی خصوصی پیشکش، کامیاب NRIs کی کہانیوں پر مشتمل پروگرام جہاں اور بھی ہیں۔